آج کی اس ویڈیو میں ہم ایک ایسی شہزادی کے بارے میں جانیں گے جس کے پاس زندگی گزارنے کے لیے ہر قسم کی عیش و عشرت موجود تھی، لیکن اس کے باوجود اس نے ان تمام تر آسائشوں کو ٹھوکر مار دی۔ اس نے اپنے تاج کو ٹھوکر مار دی اور وہ کنیز بن گئی۔ آخر کیوں وہ یہ تمام چیزیں چھوڑ کر کنیز بنی؟ کس کی کنیز بنی اور اس کنیزی کا نتیجہ کیا نکلا؟ جناب فضہ ملکہ حبش تھیں۔ وہ عشق رسول اور آل رسول میں مبتلا ہو کر اپنے تاج و تخت کو پاؤں کی ٹھوکر مار کر مدینہ شریف آ گئیں۔ بی بی فضہ سلام اللہ علیہا وہ ہیں جنہوں نے سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی خدمت کی اور آل رسول کی خدمت میں لگ گئیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب فضہ کو اپنی بیٹی حضرت بی بی فاطمہ الزہرا کی خدمت میں پیش کیا۔ جناب فضہ سیدہ فاطمہ کی خدمت کو اپنے لیے باعث فخر سمجھتی تھیں۔ آپ کے خلوص اور آپ کے آداب کو دیکھتے ہوئے جناب سیدہ فاطمہ الزہرا نے آپ کو کبھی بھی ایک کنیز کی نظر سے نہیں دیکھا، بلکہ آپ کے ساتھ روزمرہ کے گھر کے کاموں کی باری بنا لی۔ اگر ایک دن سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کام کرتی تو دوسرے دن جناب فضہ کام کرتی۔ آپ آل رسول سے اتنی محبت کرتی تھیں کہ اولاد علی بھی آپ کو اماں کہہ کر پکارتے تھے۔ جب حسنین کریمین بیمار پڑے تو مولا علی اور سیدہ فاطمہ نے منت مانی کہ ہمارے بیٹے صحت یاب ہو جائیں گے تو ہم 3 دن کے روزے رکھیں گے۔ تب جناب فضہ بھی ان کے ساتھ ہی تھیں اور ان پاکیزہ بیویوں کے ساتھ امام حسن اور حسین کی صحت کے بعد 3 دن روزے رکھے۔ ہر افطاری کے وقت سائل کو کھانا دے دیتے اور خود پانی سے افطار کر لیتے تھے۔ اس واقعے کا قرآن کریم میں بھی ذکر آیا ہے۔ جناب فضہ کو کیمیا گری کا بہت شوق تھا۔ ایک مرتبہ جناب فضہ نے تانبے سے سونا تیار کیا اور حضرت علی علیہ السلام کو پیش کیا، جسے دیکھ کر مولا علی علیہ السلام نے فرمایا، فضہ اگر آپ اسے ایسے طریقے سے بناتے تو سونا زیادہ خالص بنتا۔ جناب فضہ حیران ہو گئی اور کہا، کیا آپ کو بھی سونا بنانا آتا ہے؟ مولا علی نے امام حسین علیہ السلام کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، یہ کام تو ہمارا بچہ بھی کر سکتا ہے۔ ہم چاہیں تو حکم خداوندی سے زمین کو سونے میں تبدیل کر دیں، مگر ہم اس لیے پیدا نہیں کیے گئے۔ صحبت بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا یہ اثر تھا کہ جناب فضہ قرآن کریم کو اتنا یاد کر چکی تھیں کہ 20 سال تک آپ نے ہر بات کا جواب قرآنی آیت سے دیا۔ سبحان اللہ۔ جناب فضہ جب سیدہ فاطمہ کی کنیزی میں آئیں تو حبشی لوگوں نے جناب فضہ سے کہا کہ اے ہماری شہزادی، آپ ہماری سلطنت کو چھوڑ کر سیدہ فاطمہ کی غلامی کیوں کر رہی ہو؟ آخر کیوں آپ نے غلامی کی زندگی کو قبول کر لیا ہے؟ جناب فضہ نے جب اتنا سنا تو ان لوگوں سے مخاطب ہو کر کہنے لگیں کہ کون کہتا ہے کہ میں نے سلطنت کو چھوڑ دیا ہے، بلکہ اب تو میں زمین پر نہیں بلکہ عرش پر حکومت کر رہی ہوں۔ جناب فضہ نے کہا، لوگوں نے تو جنت میں جانا ہے، میں تو جنت میں ہی رہتی ہوں، اس گھر میں رہتی ہوں جہاں فرشتوں کا آنا جانا ہے، اور جب فرشتے اس در پر آتے ہیں تو وہ مجھ سے بھی اجازت لے کر آتے ہیں۔ جب اس در پر دستک دیتے ہیں تو ان کو میری اجازت لے کر ہی اندر آنا پڑتا ہے، تو میں تو فرشتوں سے ہم کلام ہوتی ہوں اور فرشتے بھی میری اجازت لے کر اندر داخل ہوتے ہیں۔ یہاں پر وہ معصوم ہستیاں موجود ہیں جو مجھے ماں کہہ کر پکارتے ہیں۔ یہ رتبہ مجھے فرش سے نہیں بلکہ عرش والوں سے ملا ہے۔ جناب فضہ دن بھر روزہ رکھتی تھیں اور ساری رات عبادت الہی میں مصروف رہتی تھیں۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نے بی بی فضہ کا عقد سلیبیہ نامی ایک شخص سے کیا تھا جو کہ 1 سال 6 مہینے بعد ہی انتقال کر گئے۔ پھر بی بی فضہ نے تقریباً 20 سال تک قرآن کے ذریعے گفتگو کی۔ آپ بات کرنے والوں کو قرآن کی آیات سے جواب دیتی تھیں۔ حضرت فضہ کی وفاداری اور اولاد رسول سے محبت اور اطاعت کا اندازہ یہاں سے لگایا جا سکتا ہے
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ، اللہ سے دعا کر کے میری عمر بڑھوا دیجئے تاکہ میں آپ کی اولاد کی خدمت کر سکوں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جناب سیدہ پر آنے والے مصائب پر بھی جناب فضا ساتھ ساتھ رہیں۔ بی بی فاطمہ کے وصال کے بعد جناب فضا سیدہ زینب بنت علی کی خدمت میں حاضر ہو گئیں۔ آپ آل رسول کے ساتھ ہر مصیبت میں ساتھ رہیں۔ مدینہ سے کربلا روانگی میں بھی ساتھ رہیں۔ کربلا کے شدید مصائب میں بھی آپ نے جناب زینب کو ایک ماں بن کر سہارا دیا۔ امام حسین علیہ السلام آپ کا اتنا ادب کرتے تھے کہ وقت رخصتی امام حسین علیہ السلام نے حلق سے جناب فضا سے ملاقات کی اور ایک بیٹے کی طرح آپ سے رخصت مانگی۔ جناب فضا آل رسول کے ساتھ قید ہو کر کوفہ اور شام لائی گئیں۔ جب بازاروں میں لوگوں نے کربلا والوں پر پتھر برسائے تو ضعیف جناب فضا نے بھی اہل بیت کے ساتھ پتھر کھائے۔ یزید کے سامنے اسرا کو جب پیش کیا گیا تو جناب فضا جناب زینب کے سامنے پردہ بن کر حائل ہو گئیں۔ حضرت امام زین العابدین اور جناب فضا کا وقت شہادت ایک ہی ہے۔ جب حضرت امام زین العابدین کا وقت آخر آیا تو انہوں نے اپنے بیٹے امام باقر علیہ السلام کو حکم دیا کہ شام جاؤ، ہماری دادی فضا کا آخری وقت ہے، جا کر سہارا دو اور جب وفات پا جائیں تو خود ہی ان کی نماز جنازہ پڑھاؤ۔ جناب فضا نے 120 سال کی عمر میں وفات پائی۔ آپ دمشق کے قبرستان باب صغیر میں سپرد خاک ہو گئیں۔ جناب فضا جو آپ کی شہزادی تھیں، اس شہزادی سے وہ اہل بیت کی کنیز بنی۔ اس کنیزی میں بھی آ کر ایسا مقام اور رتبہ پایا کہ بڑی بڑی ملکائیں ان جیسا بننے کی کوشش کرتی رہیں اور ان کے مقدر پر رشک کھاتی تھیں۔ جناب فضا کی فرما برداری ہمیشہ یاد کی جاتی ہے اور کی جاتی رہے گی۔ اور کریمی دیکھیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیوں کی نہ صرف ماں بنایا بلکہ اپنی کنیز کو فضا علیہ السلام کر دیا۔ آپ کا نام میمونہ تھا لیکن حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو فضا کے نام سے ہی نوازا اور تاریخ اسلام آپ کو اسی نام سے جانتی ہے۔ جب تک اولاد علی کا ذکر ہوتا رہے گا تب تک جناب فضا کی کنیزی اور وفاداری بھی یاد کی جاتی رہے گی۔ کروڑوں درود و سلام وفا کی ملکہ جناب فضا کی ذات اقدس پر۔ اللہ پاک آپ کی قبر مبارک پر لا تعداد نعمتیں عطا فرمائے اور آپ کا ذکر پاک قبول و منظور فرمائے، آمین۔ ناظرین، امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو پلیز ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے۔ اللہ حافظ۔